أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا تذکرون صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، افترا کرے، اور فرمایا وہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ اسی ضمن میں فرمایا کہ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، وَيَبْغُونَ عِوَجًا، اور اس کو لوگوں کے دلوں کو وہ ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، تو آخرت میں وہ یعنی آخرت کے منکر ہیں، آپ گویا کہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دو قسم کے رویے ہوتے ہیں۔ ایک شخص ہوتا ہے کہ نیک عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیتا ہے، تو اس کو ڈبل دوہرا ثواب ہوگا، اور ایک شخص ہے کہ خود نیک عمل نہیں کرتا، خود اللہ کے راستے سے رکا رہتا ہے، لیکن ساتھ دوسروں کو بھی روکتا ہے، دوسروں کے راستے میں بھی رکاوٹ بنتا ہے، ان کے دلوں میں بھی شکوک و شبہات ڈالتا ہے۔ ان کا یہاں پہ بیان ہے کہ وہ اصل میں اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کا آخرت پر یقین نہیں ہے، وہ گویا آخرت کے منکر ہیں۔ اگر ان کو یہ یقین ہوتا کہ ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، آخرت میں انہوں نے اللہ کا سامنا کرنا ہے، تو وہ پھر اس طرح کا رویہ اختیار نہ کرتے۔ وہ دنیا میں خود بھی اللہ کے راستے سے رکتے ہیں اور دوسروں کے دلوں میں بھی شک ڈالتے ہیں، ان کو بھی روکنے کی کوشش اور صحیح کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ جو ہیں، فرمایا کہ اللہ اس بات پر قادر تھا، اللہ اس سے عاجز نہیں تھا کہ وہ زمین میں ان کو نہ پکڑ لیتا، یعنی اللہ نے زمین میں ان کو نہیں پکڑا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ عاجز تھا، اللہ کر نہیں سکتا تھا، بلکہ اللہ نے ان کو مہلت دے رکھی تھی، اللہ نے اپنے قانون کے تحت ان کو مہلت دے رکھی تھی۔ اللہ چاہتا تو زمین کے اندر بھی ان کو پکڑ سکتا تھا۔ وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اور فرمایا اللہ کے علاوہ زمین میں بھی ان پہ کوئی اور مددگار نہ ہوتا، لیکن اللہ نے نہیں پکڑا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، بلکہ یہ کہ اللہ نے دنیا میں چھوٹ دی، ان کو مہلت دی، کہ تاکہ اپنے گناہ میں، اپنی سرکشی میں، بغاوت میں اور آگے بڑھ جائیں۔ یضاعف لهم العذاب، فرمایا قیامت میں ان کو دوہرا عذاب دیا جائے گا، ایک عذاب تو اپنے نہ کرنے کا اور دوسرا عذاب دوسروں کو روکنے کا، دوسروں کی وجہ بننے کا، ان کو دوہرا عذاب ملے گا۔ ما کانوا یستطیعون، اس لیے کہ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، اس لیے کہ دنیا میں وہ اپنی سماعت سے پورا کام نہیں لیتے تھے، سننے کا حق ادا نہیں کرتے تھے، وما کانوا یبصرون، اور دیکھنے کا حق بھی ادا نہیں کرتے تھے۔ سننے کا حق کیا ہے کہ جب ان کو نیک بات، قرآن کی بات، اللہ کے رسول کی بات سنائی جاتی تو وہ اس پر غور نہیں کرتے تھے، دلوں پر تالے لگے ہوئے تھے، کانوں پر مہر لگی ہوئی تھی، ایک کان سے سنتے تھے، دوسرے سے نکال دیتے تھے، اور دل پر ان کے کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، گویا کہ ان کے کان ہے ہی نہیں تھے، اور نہ دیکھتے تھے۔ دیکھنے سے مراد یہ کہ زمین و آسمان میں اللہ کی جو نشانیاں ہیں، اللہ کی جو قدرتیں ہیں، ہر دم ان کے ساتھ موجود ہیں، وہ کبھی انہوں نے ان پر غور ہی نہیں کیا کہ وہ اللہ جو سب کچھ کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ ہمیں قیامت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اپنے حضور کھڑا نہیں کر سکتا؟ اگر وہ دیکھتے تو یقیناً ان کی سمجھ میں آ جاتا کہ وہ اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، جس نے سب سے پہلے انسان کو بنایا جب کچھ بھی نہیں تھا، وہ جو اللہ پہلی دفعہ بنانے پہ قادر ہے، اس کو دوسری دفعہ بنانا کون سا مشکل ہے؟
اولئک الذین خسروا انفسهم، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھائیں گے، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو وہ اللہ پر افتراء اور جھوٹ بولتے تھے وہ سارا کا سارا ان سے قیامت کے دن ضائع چلا جائے گا، کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا، بلکہ وہ جھوٹ ان کے گلے پڑ جائے گا۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، فرمایا ان کے لیے لازم ہے کہ وہ آخرت میں نقصان اٹھائیں، کہ دنیا میں انہوں نے زندگی ایسی گزاری کہ وہ آخرت میں نقصان اٹھائیں۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جہاں پر ہم جو بوئیں گے آخرت میں کاٹیں گے۔ معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اپنی امت کو میرا پیغام دینا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، اس جنت کے اندر محل تم نے خود بنانے ہیں، درخت تم نے خود لگانے ہیں، باغات تم نے خود لگانے ہیں۔ دنیا میں جو کچھ کرے ہوئے اس کے حساب سے محل بھی بنتے جائیں گے، درخت اور باغات بھی لگتے جائیں گے، نہریں بھی بہتی جائیں گی، اور یہ تمہارے اعمال کے مطابق ہے۔ اس سے فرمایا کہ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، خود بھی روکتے ہیں، ضروری ہے کہ وہ آخرت میں نقصان اٹھائیں۔ ان الذین آمنوا، البتہ وہ لوگ جو ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کریں، یعنی صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، اس ایمان کا اظہار نیک اعمال کے ذریعے سے ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی ایمان ہو اور عمل صالح نہ ہو، اس کا مطلب ہے ایمان میں کمی ہے۔ ایسی مثال ہے کہ انسان کے پاس صحت ہو اور وہ بھاگے دوڑے نہ، اس کا مطلب صحت میں کمی ہے۔ یعنی ایک انسان یہ بھی دعویٰ کرے کہ میں صحت مند ہوں، اور وہ سارا دن جب لیٹا رہے اور کوئی کام نہ کرے، نہ چلے نہ پھرے، نہ اٹھے نہ بیٹھے، اس کا مطلب ہے اس کو صحت کا دعویٰ ناقص ہے، خام ہے، اس میں جھوٹ ہے۔ اسی طرح جو شخص ایمان کا دعویٰ کرے اور اعمال بہتر نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایمان کا دعویٰ ناقص ہے اور خام ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا، جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور دنیا میں اپنے رب کے سامنے جھک کر رہیں، رب کے بن کر رہیں، رب کے سامنے جھکے رہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ ہیں جنت والے۔ اتنی شرطیں لگائی تھی، ایمان کا ہونا، امن صالح کا ہونا، اور دنیا میں کسی اور طاقت کے سامنے نہیں بلکہ اللہ کے آگے جھکنا، ہر معاملے میں اللہ کا بن کر رہنا، اللہ کے حضور جھکے رہنا، اپنے دل کو بھی جھکانا اور اپنے جسم کو بھی جھکانا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا مثل الفریقین کالاعمی والاصم، اللہ نے فرمایا کہ دو فریق ہیں، دو گروہ ہیں، ایک اندھا ہے اور بہرا ہے، والبصیر والسمیع، اور دوسرا دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے۔ حل یستویان مثلا، میں کہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا، سننے والا اور بہرا برابر نہیں ہو سکتا۔ اس طرح جو شخص اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا ہے اور اس سے سبق حاصل کرتا ہے، وہ اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا ہی نہیں، غور ہی نہیں کرتا، سبق ہی حاصل نہیں کرتا۔ اس طرح وہ شخص جو اللہ کی باتوں کو سنتا ہے اور اس پہ دل پہ اثر ہوتا ہے، وہ عمل پر آمادہ ہوتا ہے، اور دوسرا جو اللہ کی باتوں کو سنتا ہی نہیں، گویا وہ اللہ کے نزدیک جو ہے بہرا ہے، جو اللہ کی نشانیوں کو نہیں دیکھتا، گویا وہ اللہ کے نزدیک اندھا ہے۔ ہمارے دونوں فریق برابر نہیں ہو سکتے، ایک آنکھیں ہونے کے باوجود ان کا استعمال نہیں کرتا اور دوسرا آنکھوں کا استعمال کرتا ہے، اور ایک کان ہونے کے باوجود جو ہے ان کو نہیں سنتا اللہ کی باتوں کو اور دوسرا سنتا ہے۔ یہ دونوں فریق حل یستویان مثلا، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جب یہاں پہ برابر نہیں ہو سکتے تو آخرت میں بھی برابر نہیں ہو سکتے، ایک جنت والے ہوں گے اور ایک جہنم والے۔ افلا تذکرون، فرمایا لوگوں تم پھر اس بات کو سمجھتے کیوں نہیں؟ کیوں تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ جس طرح اندھا اور بینا جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے، بہرا اور سننے والا برابر نہیں ہو سکتے، اس طرح آخرت میں اعمال کرنے والا اور نہ اعمال کرنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ افلا تذکرون، کاش کہ تم سمجھ جاؤ، کہ تم سمجھتے کیوں نہیں، غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے عقل دی ہے، اللہ پاک ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ افلا تذکرون، کاش کہ تم سمجھ جاؤ، کہ تم سمجھتے کیوں نہیں، غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے عقل دی ہے، اللہ پاک ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔